السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس زمانے کے اندر گھروں کے اندر لڑائیاں اور ناچاکیاں بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور سے مستورات کے اندر نت نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے، بے چینی پیدا ہو رہی ہے، ٹینشن پیدا ہو رہی ہے، ان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، اور ہمیشہ وہ خاوند سے ناراض نظر آ رہی ہے، اور گھر کے اندر وہ بے چین اور بے سکونی محسوس کر رہی ہے۔ تحقیق سے پتہ یہ چلا ہے کہ ان گھر کی ناچاکیوں کی کثرت اس وقت سے ہوئی ہے جب سے ٹوائلٹ باتھ روم انسائیڈ آ گئے ہیں، گھروں کے اندر آ گئے ہیں۔ بلڈنگز میں جو فلیٹس ہوتے ہیں اس میں اور جو بنگلوز تعمیر کیے جاتے ہیں اس کے ڈیزائن میں ڈیزائنر ٹوائلٹ اور باتھ روم کو گھر کے اندر جو ہے ڈیزائن کرتے ہیں۔ گھر کے اندر ہی نہیں بلکہ کچن کے سامنے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، کچن کے سامنے ہوتے ہیں۔ حالانکہ 100 سال پہلے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ چیزیں، گندی چیزیں گھر کے اندر داخل ہو جائے گی۔ پہلے فراغت کے لیے گاؤں کے کنارے پر کوئی جگہ ہوتی تھی، مردوں کی الگ ہوتی تھی، عورتوں کی الگ ہوتی تھی، وہاں پر جا کر فراغت حاصل کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں گھر کے کمپاؤنڈ میں آ گئی کہ کسی کونے میں ٹوائلٹ باتھ روم ہوتا تھا، وہاں پر فراغت حاصل کرتے تھے۔ اور اب حال یہ ہے کہ گھر کے اندر تو داخل ہو چکی ہے بلکہ کچن کے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو گھر کی پریشانیوں کی کثرت اسی وقت سے ہوئی ہے جب سے یہ ٹوائلٹ باتھ روم انسائیڈ آ گئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ان ٹوائلٹ اور باتھ روم کو گھر سے باہر تو نہیں کر سکتے ہم، البتہ کچھ احتیاط ہے۔ ان احتیاط پر عمل کرنے سے ہم ان کے اثرات سے اور ان کی پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹوائلٹ باتھ روم ایک گندی جگہ ہے، وہاں پر شیاطین اور جنات بسیرا کرتے ہیں، یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو وہاں سے کچھ اثرات ہیں ان کے جو منتقل گھروں کے اندر ہو جاتے ہیں اور گھروں کے اندر پریشانوں کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ احتیاط ہے، وہ احتیاط یہ ہے کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم میں ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد جائے تو مستون دعاؤں کا اہتمام کرے، دعا پڑھ کر جائے اور نکلنے کے بعد پھر دعا پڑھے۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے دعا کی وہ ہے داخل ہونے کی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، میں اللہ کے نام سے ٹوائلٹ میں جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں میں میل اور فیمیل شیاطین سے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ وہاں پر شیاطین ہے، ان سے پناہ مانگنی ہے، تو دعا پڑھ کر اس کے اندر داخل ہو۔ اور دوسری احتیاط یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا دروازہ بند رکھیں۔ اور تیسری احتیاط یہ ہے کہ اس کی صفائی کا اور کلیننگ کا بہت خیال رکھیں۔ زیادہ پانی اس کے اندر بہائے، اتنا پانی بہائے کہ پوری لائن صاف ہو جائے، اس لائن کے اندر ہمارا فضلہ اور ہماری گندگی باقی نہ رہے، پوری لائن صاف ہو جائے۔ اور چوتھی احتیاط یہ ہے کہ اس کے اندر میلے کپڑے لٹکے ہوئے نہ رکھیں۔ میلے کپڑے ہم نے نکالے تو فوراً اس کو باہر نکال دیں، کیونکہ وہ گندی جگہ، وہاں پر جو جراثیم بیکٹیریاز تو ہوتے ہی ہے گندگی کے، اس کے علاوہ جو جنات اور شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اثرات کپڑوں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ اثرات ہمارے اندر آ جاتے ہیں، لہٰذا وہاں پر کپڑے نہ رکھیں۔ اور ایک احتیاط یہ ہے کہ وہاں پر کوئی خوشبو والی چیز نہ رکھیں۔ ایئر فریشنر کے پاؤچ ملتے ہیں، لوگ اس کو باتھ روم کے اندر لٹکا دیتے ہیں، ایسی خوشبو والی چیزیں وہاں پر نہ رکھیں۔ اور جو سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ گھروں کے اندر عبادت کا معمول بنائیں۔ نمازیں تو فرض ہے، اس کو تو پڑھے ہی، البتہ قرآن کی تلاوت کریں اور زور سے تلاوت کریں کہ پورے گھر کے اندر سنی جا سکے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو شیاطین کے اثرات سے حفاظت میں خاص دخل ہے، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کو گھر کے اندر زور سے کریں۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس کم سے کم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، اور اپنے اطراف کے اندر جو محرم لوگ سوئے ہو ان کے اوپر دم کر لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو بہت لمبا تھا، لیکن آپ کم سے کم اتنا بھی کرتے ہی تھے، اس کے بعد سوتے تھے، تو ہم بھی اس کا معمول بنا لیں۔ اور گھر کے اندر منزل آتی ہے، منزل کو زور سے پڑھے گھر کے اندر۔ اگر آپ زور سے نہیں پڑھتے تو کم سے کم اس کو زور سے گھر کے اندر سنیں، اور اتنا زور سے اس کو بجائے کہ پورے گھر کے اندر اس کی آواز پہنچے۔ منزل کو بھی شیاطین کے اثرات سے حفاظت میں خاص دخل ہے،
بڑی فضیلت ہے اس کی، ابھی وقت نہیں ہے اس کو بتانے کا، تو منزل گھر کے اندر زور سے شروع کریں۔ اگر آپ موبائل سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ہم نے اس کی لنک دے دی ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ سن سکتے ہیں۔ یہ 33 آیت ہے اور 4 صورتیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ جو مستورات ہے وہ گھر کے اندر اگر اکیلی بھی ہو تب بھی اپنے بالوں کو کھلا نہ رکھے، بلکہ دوپٹہ وغیرہ اوڑھ کر رکھے، کوئی رومالی جیسی ہو اس کو پہن کر رکھے، بالوں کو کھلا نہ چھوڑے۔ بالوں کو کھلا چھوڑنا بھی جنات اور شیاطین کے اثر کا سبب بن سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، کچھ باتیں تھیں جو ہمارے گھر سے متعلق تھی، احتیاط سے متعلق تھی۔ آپ کو اچھے لگے تو اس کو آپ لائک کر لیں، اور دوسروں کو بھی یہ خیر کی باتیں پہنچانے کے لیے اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو جو یوٹیوب کے اوپر نیا ہے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔